حدیث و فتون کے 4 آزمائشیں گزشتہ جمعہ ہم نے ذکر کیے ہیں۔ صرف سابقہ سے ربط کے طور پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث الفتون کے بارے میں جو قرآن کریم میں ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو فرمایا کہ سویرے آ جاؤ، تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اور فتون فتنتن کی جمع ہے، بہت ساری آزمائشیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہے وہ اسی حدیث الفتون میں ذکر ہے۔ پہلی آزمائش یہ ہے جو گزشتہ جمعہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جس سال بچوں کی قتل کی نیت تھی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، یہ پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش یہ ہے، ابتلا یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدہ آسیہ کے پاس آ گئے اور چھری بردار لوگ آئے اور ذبح کرنے کے ارادے سے جان بخشی کی گئی، موت بھی ساتھ پھر رہی ہے ادھر ادھر۔ تو یہ دوسری آزمائش ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات روک روک کر حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے۔ اور تیسری آزمائش یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بین پکڑی گئی اور اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس کے خاندان سے واقف ہے۔ اور چوتھی آزمائش یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، ذاتی طور پر میں اس کو دانستہ طور پر کہتا ہوں، فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر خوب جھٹکا دیا، اور فرعون اور فرعونیوں نے بتا دیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ تیری سلطنت کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ پھر فرعون نے چھری برداروں کو بلایا اور بتا دیا کہ اس کو نعوذ باللہ ذبح کرو۔ یہاں بات روک کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چوتھی آزمائش ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے یہاں تک سنا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیدا ہوتے ہی اسے تابوت میں نہیں رکھا گیا۔ تاریخی حوالہ جات موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ نے 3 مہینوں تک اپنے پاس رکھا۔ تین مہینوں کے بعد رب تعالیٰ نے القاء فرما دیا کہ فَأَلْقِهُ فِي الْيَمِّ، اس کو پھر تابوت میں ڈالیں۔ تابوت کا ذکر بھی آتا ہے اور صندوق کا بھی ذکر آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نام کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس میں پانی، یہ بتا دوں کہ پانی اس میں اندر نہیں چلا گیا، اس لیے کہ رال اور پھر کچھ اور پالش وغیرہ لگا کر کچھ ایسا بند کیا گیا کہ وہاں اندر پانی نہیں گیا۔ جب یہ تابوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا سیدہ آسیہ تک جا پہنچی، وہ تابوت پہنچ گیا تو اس نے جب کھولا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے۔ یہ بھی آپ حضرات کو آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھی سیدہ آسیہ۔ وہ رشتہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ اسرائیلیوں میں سے ہے، اور تاریخ میں اسرائیلیوں کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، مصری بھی کہا جاتا ہے اور عبرانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نام ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو فرعون کا قبیلہ ہے اس کے لیے فرعونی اور قبطی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کوئی 5 قبیلے نہیں ہیں، صرف 2 ہے، اسرائیلی، عبرانی اور مصری بنی اسرائیلوں کو کہا جاتا ہے، اور جو فرعون کا قبیلہ ہے اس کو فرعونی اور قبطی کہا جاتا ہے۔ اور فرعون، یہ بھی آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں کہ فرعون کسی شخص معین کا نام نہیں ہے کہ یہ فرعون ایک کا نام ہے، نہیں۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، اور فراعنہ
جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا وزیر اعظم، وزیر اعظم تھوڑا ہی نام ہے، جس کو یہ عہدہ ملا نام جو بھی ہو اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ شہباز شریف ہے، نام شہباز شریف ہے، لیکن وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اسی طرح جو اس سے پہلے گزرے ہیں نام کچھ اور رہا ہے مگر لقب اس کا وزیر اعظم ہوا ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس نسل میں 31 فراعنہ گزرے ہیں، 31۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا وزراء اعظم، وزراء جمع ہے وزیرن کا، فراعنہ جمع ہے فرعون کا، 31 گزرے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے وہ بھی فرعون ہی کے لقب سے موسوم تھا، مگر وہ 16ویں نمبر کا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے وہ 19ویں کا، 19واں فرعون تھا۔ گویا اس خاندان میں 31 فرعون گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی داڑھی میں مٹی ڈالی اور خوب جھٹکا دیا تو ہم نشینوں نے بتا دیا کہ یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ پھر اس نے چوری برداروں کو بلایا اور بتا دیا کہ اس کو نعوذ باللہ ذبح کر دیا جائے۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، اس نے بتا دیا کہ اس وقت تو تم نے جان بخشی کی تھی، اب یہ بچہ ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ معاف کرو پھر دوبارہ ذبح کرنے کا ارادہ کرو، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے وہ حد فیصل ہے۔ بچہ ہے، نادانستہ طور پر اس نے داڑھی پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور اگر وہ دیدہ و دانستہ یہ کام کیا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں، 2 موتی اٹھائیں اور 2 انگاریں بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ موتی اٹھائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا تم نے ارادہ کیا ہے اور وہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر وہ انگارہ اٹھائے تو پھر بچہ ہے، نادانستہ طور پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جب وہ رکھا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تکوینی طور پر موتیوں کی طرف ہاتھ ایسے بڑھایا تاکہ وہ موتی اٹھائے۔ علی اختلاف الروایہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پھر اس کا ہاتھ بجائے موتیوں کے انگاروں کی طرف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ موتی اٹھائے تو تمہارا دشمن، دانستہ طور پر یہ کام کیا ہے، اور اگر انگارہ اٹھائے تو بچہ ہے، نہیں پہچان سکا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ دیدہ و دانستہ طور پر یہ کام کیا ہے کہ تم ہی میرے دشمن ہو۔ تو جب اس نے انگارہ اٹھایا تو بات ختم ہو گئی۔ دیکھے بچہ ہے، انگارہ اٹھایا، اگر یہ دیدہ و دانستہ کرتا تو وہ پھر موتی اٹھا لیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پھر جان بچ گئی، ایک اور آزمائش سے وہ گزر گئے۔ پھر شاہی ناز و نام کے ساتھ، انعام و اکرام کے ساتھ وہاں رہے۔ قبطیوں کا ظلم اسرائیلیوں پر خوب دیکھا، اس لیے کہ قبطیوں کے ہاں اسرائیلیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ 30 سال تک خدا کی منشا دیکھے جس کے بارے میں یہ ارادہ ہے کہ اس کو زندگی نہ ملے، اس کی پیدائش ہی نہ ہو جائے، اگر پیدا بھی ہو جائے تو زندگی نہ جیے، اسی نے فرعون کے پاس 30 سال تک ناز و نعم کے ساتھ گزارا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، بڑا بھی ہو گیا اور قوت قوی الجثہ بھی ہو گیا۔ پھر چونکہ آگے اس کو نبی بننا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قوت ارادی اور قوت فیصلہ بھی مضبوط دیا تھا، اور وہاں دیکھ بھی رہا تھا کہ قبطی کیسے ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیلیوں پر۔ اور پھر تاریخی روایات میں آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کبھی گلیوں میں ادھر ادھر چکر کاٹتے دیکھتے کہ اسرائیلیوں پر کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ ایک دن دیکھا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، یہ 30 سال کے قریب کی عمر ہے اس کی۔
شہر میں داخل ہوا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس وقت سارے لوگ، قرآن کریم نے تو غفلت ذکر کیا ہے لیکن مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے تھے۔ رجلان یقتتلان، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ان میں سے ایک بنی اسرائیلی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور دوسرا قبطی ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، سورۃ قصص کی آیتیں۔ بنی اسرائیلی نے بتا دیا کہ موسیٰ یہ تو مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ اسے گھسیٹ رہا تھا بیگار کے طور پر، مگر یہ جا نہیں رہا تھا، اور قبطی تو غالب بھی تھا اور جانتا بھی تھا کہ یہ ہمارے مزدور ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے پکارا، اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے بتا دیا کہ تم میرے رضائی بیٹے نہیں، حقیقی بیٹے ہو۔ قلبی رجحان بھی اسرائیلیوں کی طرف تھا، اور قبطی بھی یہ سمجھتے تھے کہ پلا بڑا ہے ہمارے پاس لیکن رضائی ہے ان کا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قریب آیا، قبطی نہیں مان رہا تھا اور چھڑانے کی کوشش کی۔ موسیٰ تو موسیٰ ہے نا، فَوَقَذَهُ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بعض کتابوں میں تپڑ کا ذکر ہے اور بعض کتابوں میں مکہ کا ذکر ہے، مکہ ہو یا تپڑ نبی کا ہے، بس تلوار سے کم نہیں ہے۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے تپڑ رسید کیا تو موت آ گئی، بس ختم۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ جو ہوا ہے شیطان کی جانب سے ہوا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، شیطان وہ ہے جو گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے اور واضح گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے کہ میں بتا دوں شیطان واضح گمراہ کرنے والا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ بس اتنا ہے ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، شیطان کو نہیں مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ پھر شیطان کے حوالے سے ہمارا مطلب دوسرا رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ ہے، شیطان کو نہیں مانتے ہیں مگر شیطان کی مانتے ہیں۔ بالکل مزے ہیں ہمارے، رب کو مانو اس کی نہ مانو، شیطان کو نہ مانو شیطان کی مانو۔ دہ سیڈم ماشاءاللہ مرے دھوک نہ دا، سارا بدن کڑائی میں ہے میرے خیال سے آج کل کے مسلمانوں کے، مزے ہی مزے ہیں۔ خدا خلے شیطان پہنوں دو کیسے کننے کرنی کے بھی شیطان ملامت۔ انہ عدو مضل مبین، قرآن نے بتا دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے۔ شیطان کو تو ہم صرف اس خاطر ملامت کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے یار نیم داوڑ کیس نہ بابا ہی کہتا ہوں شیطان کریں گے۔ اب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ بدن جو اب گناہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شیطان کرے فین کنے، اس وقت وہ بدن شیطان کا ہے کہ انسان کا ہے، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اور وہ فیصلہ آپ قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ بتا دیں گے شیطان ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان انسانی شکل میں اس زمانے میں آ رہا ہے، جبکہ اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ شیطان دنیا میں کتنی دفعہ انسانی شکل میں آیا ہے۔ اور اگر آپ بتا دیں کہ یہ میرا ہی جسم ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بتا دوں میں غلط ہوں؟ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے مارا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، رب نے معاف کر دیا کیونکہ دیدہ دانستہ طور پر یہ کام نہیں تھا۔ اب خوف سا ہے دل میں، قتل ہو گیا ہے، فرعون کو پتہ چل جائے گا۔ جب دوسرا دن ہوا، دوسرا دن پھر اسی طرح کے یہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ لڑ پڑا ہے۔ ماجرا جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اسرائیلی وہی ہے،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو کھلے گمراہ ہو، کل بھی لڑ رہا تھا آپ پھر لڑ رہے ہو۔ استنصرہ، اس موقع پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد طلب کی کہ یہ تنگ کر رہا ہے مجھے، اور یہ قانون ہے جو آدمی بار بار لڑے پھر اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی قصور ہے، پتہ چلتا ہے وہ قصوروار ہے کہ ہر ایک سے لڑتا ہے۔ جیسا کہ مفتی رشید احمد لدھیانوی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بتا دیا کہ حضرت کیا کرے، بیروئی میں کہتا ہوں تاکہ ہماری عورتوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ حضرت عمر کے وراٹم چنکو سے سٹے اللغا تزیفاک تیتا وسے ولا مچی بلوم مسود ایلوم تزیفاک تیتا وسے ولا مچی پین بلوم مسود آلی برامی مسود ولا تاتا تیتا وکا آلی اولادی مسود نشار تیتا وسے۔ تو اب یہ اتنا بڑا عرصہ گزارا ہے، یہ کبھی گناہگار نہیں ہوا نا۔ تو مفتی رشید احمد لدھیانوی نے فرمایا ہمیں امام، میں اپنے الفاظ میں بتا دوں، اس کے الفاظ نہیں ہے، وہ تو بڑے تھے، ہمیں اولی کو آرم خدا خلقصص نہیں، واللہ ہم نے خدا خلقصص، واللہ ہم نے خدا خلقصص داسام نے خدا خلقو نے نشار تک قصور ہے۔ تو جو آدمی بار بار لڑے تو قصور اسی کا ہے نا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تم ہی جھگڑالو ہو، کل بھی لڑائی کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف تھا کہ اس کو مارا، لوگ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے کہ قبطیوں نے بتا دیا کہ قبطی مارا گیا ہے، اس کا قاتل تلاش کرے۔ فرعون نے بتا دیا قاتل ایسے نہیں کہ کسی بنی اسرائیلی کو میں مار ڈالوں، پہلے مجھے کوئی دلیل دے دے، پھر وہ قاتل ظاہر کر دے، پھر بطور قصاص اسے مار دیتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے کس طرح کروں گا، لیکن اس طرح نہیں کہ بغیر کسی قاتل کے کسی ایک کو میں مار ڈالوں۔ تو وہ تلاش کرنے لگ گئے، لیکن پتہ نہیں چلا۔ جب کل کا واقعہ یعنی آج کا واقعہ پیش آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ ان کی جان چھڑائے، کچھ اس کو بتا دیا اور کچھ اس کو بتا دیا، اور ذرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، مچھے خرین کرے تھے تینا قومیا، تو اس نے کہا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے سے جلالی، پھر ذرا غصہ کا اظہار کیا، پتہ نہیں پھر اس پر کیا دہشت آ گئی، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اچھا تم آج نا میرے قتل کے ارادے میں ہو جس طرح کہ اس گزشتہ والے یعنی کل والے کو قتل کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھئی جو بات چھپی ہوئی تھی وہ تو کھل گئی، وہ جو قبطی تھی وہ پھر قبطی تھا، اس نے لڑائی نہیں کی، جا کے سیدھا فرعون کو بتا دیا، جا کے دربار میں بتا دیا کہ جس قاتل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ موسیٰ تو ہمارے ہاں پلا بڑا ہے، وہ کہاں جا سکتا ہے۔ فرعون نے بتا دیا کہ جاؤ بڑے بڑے راستوں پر بیٹھ جاؤ، آئے یا جائے شہر سے اس کو پکڑ لو، اور بطور قصاص نعوذ باللہ خاکم بدہن اسے مار دیں گے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، وہاں ایک بندہ تھا تو قبطی، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ وہاں سے اٹھا، قرآن کریم میں ہے یسعی، دوڑتا ہوا تیز قدموں چلا، آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کو عرض کیا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، انہوں نے تو پکا ارادہ کیا ہے کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ قاتل کے نام پر آپ کا نام آیا ہے۔ فخرج انی لک من الناصحین، یہ علاقہ چھوڑ دیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ فخرج موسیٰ، یہاں آ کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، جو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، یہ 5ویں آزمائش ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آ گئی ہے۔ فخرج موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے کسی چھوٹے راستے سے، بڑے راستے پر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہاں سے نکلا وَتَوَجَّهَ إِلَى مَدْيَنَ،
موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف رخ کیا جو 8 میل کے فاصلہ پر تھا، اور پہلے انعام و اکرام کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور پھر اب پریشان ہوا۔ ہماری اور آپ کی اصطلاح میں اور اس زمانے کی اصطلاح میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام گویا اشتیاری بن گیا، اور پھر وہ ایسے روانہ ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جوتے وغیرہ نہیں پہنتے تھے، کیونکہ عادت ہی نہیں تھی، اس کی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب بھی بہت سارے علاقوں میں لوگ ایسے ہیں بغیر جوتوں کے چلتے پھرتے ہیں، اور سفر بھی لمبا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور راستہ بھی نہیں دیکھا تھا، اور بتا دیا ان یہدینی ربی سواء السبیل، رب میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، راستہ کا پتہ نہیں ہے، ایک رخ اختیار کیا ہے، پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، رب تو ہی میری رہنمائی فرمائیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے قریب پہنچے، ولما ورد ماء مدین، وہاں ایک کنواں تھا، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا کہ 2 لڑکیاں یا 2 عورتیں ایک سائڈ پر اپنی بکریوں کو ایک سائڈ پر کیے رکھے ہیں اور انتظار میں ہیں۔ قال ما خطبکما، تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیوں انتظار میں ہو؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنی بیڑ بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیڑ بکریوں کو پانی پلایا، اور وقت سے پہلے جب وہ پہنچ گئے تو سیدنا شعیب علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا پوتا غالباً لگتا ہے، تو اس نے پوچھا کہ آج وقت سے پہلے کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ ایک ایسا بندہ تھا جس میں قوت بھی تھی اور امانت داری بھی تھی، انہوں نے ہمارے بیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلاؤ۔ اس کی ایک لڑکی وہاں سے نکلی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں روانہ ہوا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا ہے قرآن کریم میں، اس بارے میں کیا تفصیل ہے، آئندہ انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔